اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز آف پروفٹس میں موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ہم۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا تھرڈ پارٹ، سٹوری آف پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، پارٹ 3۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی، ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے، ویل بلٹ، اسٹرانگ تھے، شاہی طور طریقے سیکھے، شہزادوں کا لباس پہنتے تھے، شہزادوں کی طرح رہتے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت، دانائی، فہم اور فراست اور قوت فیصلہ یعنی ججمنٹ اور علم دیا، یعنی دینی اور دنیاوی علوم دونوں سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس جاتے رہے، جس سے انہیں پتہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں اور کیوں فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں، کیوں پل رہے ہیں۔ وہ یہ بات جانتے تھے بہت اچھے سے، اور ان کو اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی پتہ تھا، اور انہیں سب کچھ پتہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں اور وہ کیوں فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے۔ تو فرعون کے گھر میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، جس طرح سے دوسرے جو فرعون کے جو لوگ تھے، جو جس طرح سے تعلیم حاصل کرتے تھے، ویسے ہی انہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی، طور طریقے سیکھے، وہ ایک شہزادوں کی طرح رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے والدین سے اپنے باپ دادا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جانا، اپنا دین بھی سیکھا، ساتھ ہی بادشاہ وقت کے یہاں شہزادے کی حیثیت سے پرورش پانے کی وجہ سے دنیا کے بھی سب علوم سیکھے جو اہل مصر سیکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کی۔ دینی تعلیم انہوں نے اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے حاصل کی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ کس کی اولاد میں سے ہیں، وہ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، انہیں سب پتہ تھا۔ انہوں نے پوری دینی تعلیم حاصل کی، اور فرعون کے گھر میں رہنے کی وجہ سے، فرعون کے محل میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے سارے دنیا کے علوم بھی سیکھے۔ وہ اکثر بنی اسرائیل کے علاقوں میں جاتے، سب تو انہیں ایز اے پرنس سمجھتے تھے نا، کہ وہ پرنس ہیں، شہزادے ہیں وہ، اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی کرتے تھے۔ قبطی یعنی ایجپشینز کس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ سختی کرتے تھے، وہ یہ سب دیکھتے تھے۔ انہی کی کوشش سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ لگاتار کام کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے فرعون سے کہا کہ ان بنی اسرائیلیوں کو ایک دن کی چھٹی دی جائے، تاکہ یہ دوبارہ پھر ہفتے بھر کے بعد ریسٹ کریں اور پھر دوبارہ اچھے سے کام کریں۔ اگر انہیں چھٹی نہیں دی جائے گی تو یہ اچھے سے کام نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل کی قوت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے۔ اسی طرح اپنی دانائی یعنی عقل مندی سے انہوں نے اور بھی بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے تمام ملک مصر میں ان کی شہرت ہو گئی۔ سب لوگ انہیں پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ تو خود بنی اسرائیل میں سے تھے نا، وہ جانتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل کے لیے ہر وقت اچھے اچھے کام کرتے تھے، تاکہ تو اس سے کیا ہوا، ان کی ملک مصر میں یعنی ایجپٹ میں شہرت بڑھ گئی۔ اس کا ذکر ہمیں تلمود میں ملتا ہے۔ تلمود جو ہے وہ اہل کتاب کی، جیسے ہماری حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں ویسے ان کی تلمود ہوتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص آیت نمبر 14 میں کیا ہے، پارہ نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی یعنی فل اسٹرینتھ کو پہنچے اور توانا یعنی مینٹلی میچور ہو گئے، تو ہم نے انہیں حکمت، ججمنٹ،
حکمت یعنی وزڈم، پاور آف ججمنٹ اور علم، نالج سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ جب جو چیزیں ملی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو یہ وزڈم اور علم سے نوازا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یعنی جو بھی محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا، اللہ تعالیٰ اسے علم اور حکمت دیتے ہیں۔ نالج کمز فرام لرننگ، وزڈم کمز فرام لیونگ۔ کوٹیشن ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل۔ اب وہ بہت اچھے سے رہ رہے تھے، شہزادوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں اللہ نے علم اور حکمت دیا تھا، انہوں نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں تعلیم حاصل کی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک دن ایسے وقت جب لوگ شہر میں آرام کر رہے تھے، غفلت میں تھے، سناٹا چھایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ ہو سکتا ہے ان کا محل شہر سے باہر ہو، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ وہ شہر میں داخل ہوئے، یہ نہیں آیا کہ وہ محل سے نکلے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو محلات جو تھے، جو فرعون کے محل تھے، وہ شہر سے دور تھے، تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شہر میں داخل ہوئے۔ اور کس وقت داخل ہوئے؟ ایسے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے، غفلت میں تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کا تھا، اور دوسرا ان کی دشمن قوم یعنی قبطیوں میں سے تھا، دوسرا ایجپشین تھا۔ تو جنرلی کیا ہوتا تھا، جو یہ ایجپشینز تھے، یہ بنی اسرائیلیوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام محسن تھے، مدد کرتے تھے۔ اب جو شخص ان کی قوم کا تھا، اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اب جو آدمی پٹ رہا تھا ایجپشین سے، وہ بنی اسرائیل سے تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو، ہیلپ می۔ عام طور سے قبطی یعنی ایجپشینز بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ قبطی بھی بنی اسرائیل کے اس آدمی پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی اس قبطی کو ایک مکہ مارا، جس سے وہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ اور طاقتور تھے، اس لیے ایک ہی مکے میں وہ آدمی مر گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ ایجپشین تھا، اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے، صرف ان کو غصہ آیا تو انہوں نے بس اس کو ایک مکہ مارا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت اسٹرانگ تھے، یعنی بہت طاقتور تھے، تو ان کا ایک جو مکہ تھا اسی میں وہ جو ایجپشین تھا وہ مر گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اسے جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہیں بہت افسوس ہوا، کیونکہ کسی کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ تو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ انسان مر گیا اور وہ ایجپشین تھا۔ انہوں نے پچھتا کر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان نے مجھے گمراہ کر کے یہ غلط کام کروایا ہے، تاکہ ایک اسرائیلی کی مدد میں ایک قبطی کا الزام مجھ پر لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو انہیں احساس ہوا کہ یہ کام ان سے شیطان نے کروایا ہے، شیطان نے انہیں گمراہ کروایا ہے اور یہ غلط کام کروایا ہے۔ اب کیا ہوگا، کیونکہ ایک اسرائیلی کی مدد میں ایک قبطی کا الزام مجھ پر لگے، یہ حقیقت میں شیطان کی طرف سے، یعنی یہ بہت بڑا جرم تھا کہ سب کو پتہ چل جاتا کہ ایک اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مار ڈالا، تو سب کو پتہ چل جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، کیوں انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی اتنی زیادہ اس کی مدد کی کہ ایک قبطی کو ہی مار ڈالا، یعنی ایک ایجپشن کو مار ڈالا۔
یہ ایک معمولی قتل نہیں تھا، فرعون کی قوم کے ایک شخص کا قتل ایک معمولی بنی اسرائیل کے لیے ہوا تھا، یعنی ایک بنی اسرائیل کے معمولی انسان کے لیے فرعون کی قوم کے ایک شخص کا قتل ہوا تھا۔ یہ قابل معافی نہ تھا، یہ بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بننے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات جانتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص کی آیت نمبر 15 میں کیا ہے، پارہ نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی قوم کا تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کارروائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کا یہاں ذکر کیا کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کروایا ہے۔ قتل پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مغفرت کی دعا کی۔ اب ان سے جو یہ غلطی ہو گئی تھی اس کے لیے انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں بخش دے۔ ایک سچا مومن خطا ہونے پر ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ رجوع کرنے کا مطلب ہوتا ہے جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ سیدھے چل رہے ہیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، آپ بالکل سیدھے چل رہے ہیں، اب کیا ہوا، شیطان نے آپ کو بھٹکا دیا، بھٹکایا، اس نے آپ کو گمراہ کر دیا۔ گمراہ یعنی جو آپ کی راہ تھی وہ آپ کو گم کر دی، اس نے آپ کو بہکایا۔ اب آپ جو سیدھے چل رہے تھے، سیدھے چلنے کی بجائے آپ نے رائٹ یا لیفٹ ٹرن لے لیا۔ آپ کو تو سیدھے جانا تھا، لیکن اب کیا ہوا، آپ کو شیطان نے بھڑکایا، آپ نے دوسری طرف ٹرن لے لیا۔ جب ٹرن لے لیا تو وہ راستہ کہاں جاتا ہے، وہ جہنم۔ صرف ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، باقی سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ نے تو ٹرن لے لیا، ٹرن شیطان کے کہنے میں آ کر، اس کے بہکاوے میں آ کر آپ نے ٹرن لے لیا۔ اب وہ جب ٹرن لے لیا تو آپ سے غلطی ہو گئی۔ جب غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، اب آپ گنہگار ہو گئے، گنہگار ہو جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ تو ایک سچا مومن کیا کرتا ہے، سیدھے چلتے چلتے اگر شیطان اسے بھڑکا دیتا ہے اور وہ ٹرن بھی لے لیتا ہے تو وہ فوراً اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شیطان کے راستے پر آ گیا ہوں، تو وہ فوراً کیا کرتا ہے، وہ فوراً پلٹتا ہے، پلٹ کے واپس صراط مستقیم پر آتا ہے وہ انسان۔ تو ایسے ہی اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ رجوع کرنا یعنی پلٹ کر واپس دوبارہ سے صراط مستقیم پر آنا، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے ٹرن لے لیا شیطان کے کہنے پر، تو انہیں احساس ہوا کہ شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، میری راہ گم کر دی، مجھے گمراہ کر دیا۔ تو اب کیا ہوا، وہاں پہنچ کر غلط راستے پہ جو آپ نے ٹرن لیا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور وہ واپس پلٹ کر صراط مستقیم پر آئے۔ اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا اور پلٹنا، یہی ہوتا ہے توبہ کرنا۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ غلط راستے پر آپ مڑ گئے تھے، آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے اللہ سے مدد مانگی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو بخش دے، اور واپس پلٹ کر آپ صراط مستقیم پر آئے، سیدھے راستے پر، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو اس پلٹنے کو کہتے ہیں تابہ، پلٹنا۔ اور جب ہم پلٹ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اسی سے پھر توبہ ہے کہ ہم نے اللہ سے، ہم پلٹے، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر سے ہم سیدھے راستے پر آئے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی بہت شرمندہ ہوئے، انہوں نے فوراً اللہ سے مغفرت کی دعا کی کہ اے اللہ میرا یہ قصور معاف کر دے اور چھپا دے۔ مغفرت کیا ہوتی ہے، غفرہ سے ہے،
غفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی اللہ تو مجھے معاف بھی کر دے اور میرا یہ جو قصور ہے اسے چھپا بھی دے، یعنی قبطیوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل ایشو بننے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فوراً سب سے پہلے تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا، پھر اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ شرط ہے بندہ فوراً اپنی غلطی مان لے اور معافی مانگ لے، ایکسکیوزز نہ دے، معافی مانگنے میں دیر نہ لگائے۔ معافی کون نہیں مانگتا؟ شیطان۔ جب شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس نے غلطی کی، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، اپنی بات پر اڑا رہا، کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کیوں حکم دیا؟ اگر آپ مجھے ایسا حکم ہی نہ دیتے تو میں غلطی نہ کرتا۔ تو یہ جو اڑے رہنا اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا، یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی اس سے غلطی ہوتی ہے وہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، واپس اللہ کی طرف پلٹ کر صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ Never lose hope in the mercy of Allah۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 16 سورہ القصص پارہ نمبر 20 میں فرمایا۔ کہنے لگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اللہ سے دعا کی، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اپنی جان پر ظلم کیوں کیا؟ انہوں نے تو کسی اور کو قتل کیا تھا۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اسی پہ پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے کس نے یہ گناہ کیا۔ جب ہم وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا گناہ کر کے، کیونکہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہمیں کہ جب انہوں نے ایسے دعا کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفت یاد دلائیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشتا بھی ہے اور مہربان بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ کیا دعا تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یعنی اے میرے رب، انی بے شک میں نے ظلم تو میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، میں نے ظلم کیا نفسی یعنی اپنی جان پر، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، بس تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ انہو بے شک وہ، ہوا وہی، الغفور الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر عہد کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک عہد کیا، عہد یعنی وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے کہ مجھے بخش دیا، ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو کہ انہیں بخش دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مجھے بخش دیا ہے، میرے اس قصور کو معاف کر دیا ہے، میرا گناہ ڈھانک دیا ہے، اور دشمن قوم کو اس بارے میں پتہ نہ چلا، تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا عہد کیا تھا اس وقت کہ میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی اگر مجھے پتہ چلے گا کہ کوئی مجرم ہے
کوئی ظلم کرنے والا ہے تو میں اس کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے بہت بڑا وعدہ کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا عہد تھا۔ یہاں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میری مدد کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوگی جو دنیا میں ظلم اور ستم کرتے ہیں، یعنی جو بھی لوگ دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں میں ان کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ وہ فرعون اور اس کی حکومت سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی جس نے زمین میں مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا۔ فرعون جو تھا بہت زیادہ ظلم کرتا تھا نا، جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دینا، ان کو غلام بنا کے رکھنا۔ تو ابن جریر کہتے ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ اب وہ فرعون اور اس سے الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ایمان والے آدمی کا یہ کام نہیں کہ وہ ایسے لوگوں میں شامل ہو کر ان کا حصہ بنے اور ان کی طاقت بڑھائے۔ یعنی ایمان والا جو ہوتا ہے اسے کبھی بھی ظالم لوگوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہیے، ان کی طاقت کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہاں سے علماء یہ دلیل لیتے ہیں کہ ایسی جگہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے جہاں ظلم اور زیادتی کے فیصلے ہوتے ہوں، چاہے کام صرف حکم لکھنے کا ہی کیوں نہ ہو۔ روزی دینے والا اللہ ہے، یعنی ایسی جگہ سے روزی حاصل نہیں کرنی چاہیے جہاں پر اس طرح سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو۔ چاہے آپ کا کام ظلم اور زیادتی کرنا نہ ہو، صرف لکھنے کا ہو، تب بھی ایسی جگہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 17 میں فرمایا اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے، یعنی جو مجھے بخش دیا ہے، تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ آئندہ کبھی بھی میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، کسی مجرم کی میں مدد نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن پتہ کرنے کے لیے شہر میں نکلے۔ اب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ کل کے قتل کے بارے میں کسی کو پتہ چلا یا نہیں، اس لیے وہ پتہ لگانے کے لیے دوسرے دن ڈرتے ڈرتے پھر شہر میں نکلے، تو دیکھا کہ جس بنی اسرائیل کے شخص نے انہیں کل مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اب جو کل جو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا جو مدد کے لیے پکار رہا تھا، وہ آج پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا اور پھر مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہی خراب تھا، وہی سب سے لڑتا تھا، اس کی عادت تھی سب سے لڑنے کی اور اس طرح سے مدد کے لیے پکارنے کی۔ پھر وہ پکار رہا تھا کہ میری مدد کرو، ہیلپ می۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر سمجھ گئے اور کہا کہ تم ہی جھگڑا کرنے والے غلط آدمی ہو، یعنی وہ جان گئے کہ اس آدمی کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں سے جھگڑا کرے، میں نے کل اس کی مدد کر کے غلطی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہی جو شخص ہے یہی لڑنے والا شخص ہے، اور کل بھی اسی طرح سے اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا اور آج بھی یہ مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت فیصلہ دیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وزڈم تھا۔ انہوں نے دوبارہ یہ سوچ کر کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے اس کی مدد نہ کی، بلکہ حق جان کر صحیح فیصلہ کیا۔ یعنی ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ بائزڈ ہو کے سوچتے کہ ارے بنی اسرائیل کا یہ وہی شخص ہے پھر میں اس کی مدد کروں، نہیں، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ یہ آدمی غلط ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ سب سے لڑنا۔ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا چاہیے، صحیح فیصلہ لینا چاہیے، پھر چاہے غلطی کرنے والا ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق
دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں کیا ہے سورہ القصص کی، پارہ نمبر 20۔ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو، یعنی تم ہی جھگڑا کرنے والے آدمی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ایسا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اس آدمی پر غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بنی اسرائیل پر بہت غصہ آیا کیونکہ اسی کی وجہ سے ان سے قتل ہو گیا تھا۔ اسے ڈانٹنے کے بعد جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی اس قبطی کو، تاکہ جھگڑا وہیں ختم ہو جائے، وہ بیچ میں پڑے اور دونوں کو الگ کرنے کی جب کوشش کی اور وہ آگے بڑھے تو کیا ہوا؟ اور کس پہ غصہ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ بنی اسرائیل کے اس شخص پہ کہ تم ہی جھگڑا کرنے والے ہو۔ تو وہ اسرائیلی سمجھا، اب جب وہ آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام دونوں کو الگ کرنے کے لیے، تو اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس اسرائیلی نے کہا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں جبار بنو، یعنی ظلم کرنے بنو، اور تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اب اس طرح سے اس نے کہا۔ اب جب اس نے کہا تو وہ جو قبطی جو تھا جس سے جھگڑا ہو رہا تھا، اس نے یہ بات سن لی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور اسے پتہ چل گیا۔ کیا کہا اس نے کہ تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ اس طرح سے کہہ کے اس نے راز کھول دیا۔ جب اس اسرائیلی نے یہ کہا تو قبطی جس سے وہ اسرائیلی لڑ رہا تھا اسے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل قتل کیا تھا۔ اس نے جا کے فرعون کو بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی کو بچانے کے لیے ایک قبطی کو مار ڈالا۔ اب فرعون کے دربار میں ان کے خلاف باتیں ہونے لگیں اور فرعون اور درباری مشورہ کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سزا دیں اور انہیں قتل کر دیں۔ یعنی اس سے بہت سارے راز کھل رہے تھے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود بھی بنی اسرائیل سے تو نہیں ہے، کیوں بنی اسرائیل کے آدمی کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک فرعون کے آدمی کا قتل کر دیا۔ تو وہ سب مشورہ کرنے لگے اور یہی باتیں ہونے لگی محل میں کہ موسیٰ کو مار دو، یعنی سزا دو، اتنا بڑا گناہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ قبطی کو مارنا کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص کی آیت نمبر 19 میں کیا۔ پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس اسرائیلی نے کہا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ، یعنی جبار بنو، اور تم مصلح بننا نہیں چاہتے، یعنی تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے، تم تو اس طرح سے ظلم کرنا چاہتے ہو۔ اس قبطی نے جا کر فرعون کو بتا دیا کہ قتل ہوا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ وہ لوگ جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس لیے ایک بنی اسرائیلی کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک قبطی کو مار دیا۔ ایک قبطی کو مارنا کوئی معمولی جرم نہ تھا، اس لیے فرعون اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اب فرعون اور وہ سب اس کے جو درباری تھے وہ سب موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینا چاہتے تھے، لیکن فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، ویل وشر تھا۔ وہ اس نے جیسے ہی سنا کہ فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ موسیٰ، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں
کہ تمہیں قتل کر ڈالیں۔ اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ہوں، یعنی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سب تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جس حالت میں تھے اسی حالت میں وہاں سے نکل گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف ہوا تو وہ جس حالت میں تھے اس حالت میں انہوں نے ایجپٹ کو چھوڑ دیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 20 میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، موسیٰ، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔